حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اسے، چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا۔ مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے اللہ پوری امت پر کرم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے، دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا جائے، یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر، دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی، جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے، اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا، اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ، یہ دوستی کا حق ہے، اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے۔ والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے، یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں۔ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے، میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ یہ مستقبل کتنا ہے 20-25 سال کا، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو۔ اصل مستقبل تو وہ ہے، اللہ اکبر، کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے، میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی۔ یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی، تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، کہتے جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے؟ تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔